ایک مغرور بیٹی نے اپنی غریب اور ان پڑھ ماں کو اپنی ہائی فائی پارٹی میں نوکرانی بنا کر پیش کیا۔ ماں ساری رات روتی رہی اور پھر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹی کی شادی کو کئی سال بعد بیٹی کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بھوکی پیاسی ایک بڑے فلاحی ادارے کے لنگر خانے میں پہنچی۔ جب اس ادارے کی مالکن نے اسے کھانا دیا تو بیٹی کی جان خشک ہو گئی، کیونکہ ماں نے بچپن سے ہی بے پناہ تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ جب بیٹی بہت چھوٹی تھی تو اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور اس چھوٹی سی بچی کی پرورش کا سارا بوجھ اس اکیلی کمزور عورت کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد ماں نے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے گھروں کے کام کاج کرتی، ان کے کپڑے دھوتی اور راتوں کو جاگ جاگ کر دوسروں کے کپڑے سیتی تاکہ چند سکے کما سکے۔ ماں خود کئی کئی دن تک بھوکی سو جاتی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر شکر ادا کرتی، لیکن اپنی بیٹی کو ہمیشہ اچھا کھانا کھلاتی۔ اس نے اپنے لیے برسوں تک کوئی نیا جوڑا نہیں بنایا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا کر پہنتی رہی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر سکے۔ بیٹی کی تعلیم اور اس کے اچھے مستقبل کے لیے ماں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی شادی کی آخری نشانی، اپنی سونے کی چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں بھی بیچ دیں تاکہ بیٹی کی پڑھائی کا خرچ اٹھا سکے اور اسے معاشرے میں ایک معزز مقام دلا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹی بڑی ہوتی گئی، لیکن بیٹی بچپن سے ہی انتہائی ضدی، خود غرض اور مغرور طبیعت کی مالک تھی۔ وہ اپنی غریبی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے کچے گھر سے شدید نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ امیروں جیسی پرتعیش زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے شہر کے ایک بہت بڑے اور انتہائی مالدار شخص نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد بیٹی کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ ایک بہت بڑے محل نما گھر میں رہنے لگی جس میں درجنوں کمرے تھے۔ اس کے پاس بے شمار دولت، مہنگی گاڑیاں اور دنیا کی ہر طرح کی آسائش سہولت موجود تھی، لیکن اس بے تحاشا دولت نے اس کے دل میں بے پناہ غرور اور تکبر بھر دیا تھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی اور اپنی غریب اور ان پڑھ ماں سے ملنے سے کترانے لگی۔ اسے اپنی ماں کے سادہ اور پرانے لباس سے شرم آنے لگی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے امیر جاننے والوں کو پتہ چلے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ماں کئی کئی مہینے اپنے چھوٹے سے خستحال گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کی راہ تکتی رہتی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں بیٹی کے انتظار میں پتھرا گئی تھیں، لیکن بیٹی کے پاس اپنی اس ماں کے لیے بالکل وقت نہیں تھا جس نے اپنا خون پلا کر پالا تھا۔ ایک دن بیٹی نے اپنے اس شاندار گھر میں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان دعوت کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں شہر کے تمام بڑے مالدار اور مشہور لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ پورے گھر کو رنگ برنگے برقی کمکموں اور قیمتی خوشبودار پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں اور مہمان انتہائی قیمتی اور چمکدار لباس پہنے خوش گپیوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ مہمان خانے میں طرح طرح کے لذیذ اور مہنگے کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور خوشی کا ایک عجیب سا سما تھا۔ چاروں طرف خوشحالی اور امیری بکھری پڑی تھی۔ اسی دن ماں کے دل میں بیٹی کو دیکھنے کی تڑپ اتنی شدید ہو گئی کہ اس سے مزید صبر نہ ہو سکا، اور وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر پیدل ہی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی۔ ماں کے کمزور اور نحیف تن پر وہی پرانے اور سادہ کپڑے تھے
جن پر کئی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس کے پاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی پرانی جوتی تھی جس پر راستے کی مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی۔ جب وہ اس شاندار محل نما گھر کے بڑے سے دروازے پر پہنچی تو وہاں کی چمک دمک اور چہل پہل دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ آ گئی ہے، لیکن اپنی بیٹی کی محبت اور ممتا اسے زبردستی اندر کھینچ لے گئی۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو اس کی بیٹی نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا۔ اپنی ماں کو اس خستہ حال اور غریبانہ روپ میں دیکھ کر بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے لگا کہ آج اس کے امیر جاننے والوں کے سامنے اس کی بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی اور سب جان جائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جلدی سے غصے میں بھری ہوئی اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اسے سب کی نظروں سے بچا کر ایک کونے کے اندھیرے کمرے میں لے گئی۔ ماں اپنی بیٹی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر بہت خوش تھی اور اسے پیار سے گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن مغرور بیٹی نے بے دردی سے اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ بیٹی نے نہایت غصے اور حقارت سے اپنی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور طعنہ دیا کہ وہ اس ذلت امیز حالت میں اس کی خوشیوں کو برباد کرنے یہاں کیوں چلی آئی ہے۔ ماں کا دل اس رویے پر کانپ اٹھا۔ اس نے روتے ہوئے التجائی انداز میں کہا کہ وہ بس اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی اور اس کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، لیکن دولت کے نشے میں اندھی اور مغرور بیٹی کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور الماری سے نکال کر اپنی ایک خادمہ کا لباس ماں کی طرف پھینکا اور انتہائی سختی سے حکم دیا کہ وہ اپنے یہ گندے کپڑے اتار کر فوراً یہ لباس پہن لے۔ ماں شدید حیرت اور گہرے صدمے سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بچی کو اس نے اپنے منہ کا نوالا دے کر پالا ہے، وہ آج اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہی ہے۔ بیٹی نے اسے دھمکی دی اور مجبور کیا کہ وہ خادمہ بن کر مہمانوں کے سامنے جائے، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ جانے کہ میلے کپڑوں والی غریب عورت اس کی سگی ماں ہے۔ ماں کا نازک دل بری طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب مسلسل بہہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی ضد اور اس کی جھوٹی عزت کی خاطر اپنا دل پتھر کیا اور وہ دولت امیز لباس پہن لیا۔ بیٹی نے ایک بڑا اور بھاری سا چاندی کا تھال جس میں پینے کی مختلف چیزیں اور شربت کے پیالے رکھے ہوئے تھے، ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا اور اسے زبردستی مہمان خانے کی طرف دھکیل دیا۔ جب ماں وہ بھاری تھال لے کر ان تمام خوش لباس اور امیر مہمانوں کے درمیان پہنچی تو دکھ اور صدمے سے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ بیٹی کی امیر سہیلیوں اور وہاں موجود لوگوں نے اس بوڑھی اور پریشان حال عورت کو دیکھا تو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے اس کے چلنے کے عجیب انداز پر ہنسی اڑائی تو کسی نے اس کے چہرے کی گہری جھریوں پر طنز کیا۔ بیٹی نے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھ کر انتہائی ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ یہ عورت ان کے گھر میں کام کرنے والی نئی ملازمہ ہے جسے کام کرنے کا بالکل کوئی طریقہ نہیں آتا اور وہ بہت نالائق ہے۔ یہ بے رحم الفاظ ماں کے دل پر کسی زہریلے اور تیز خنجر کی طرح لگے۔ اس کے کانوں میں سئی سئی ہونے لگی اور اس کے نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی دنیا مکمل طور پر اجڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا
جیسے اس کی ساری زندگی کی کڑی محنت، اس کی بے لوث محبت اور اس کی تمام تر قربانیاں آج خاک میں مل گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے گرم اور نمکین آنسو اس کے جھریوں بھرے گالوں کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ اس بوڑھی ماں سے مزید یہ کھلی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں ہوئی۔ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے شدید کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ بھاری تھال پاس ہی پڑی ہوئی ایک لکڑی کی میز پر خاموشی سے رکھ دیا۔ اس نے ایک آخری بار انتہائی حسرت اور دکھ بھری نگاہوں سے اپنی اس مغرور بیٹی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اپنی اس حرکت کا رتی برابر بھی کوئی پچھتاوا یا شرمندگی نہیں تھی۔ ماں نے اپنا رخ موڑا اور اس پر ہجوم روشن اور شور و غل سے بھرے ہوئے شاندار گھر سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے، جیسے ان کے ساتھ منو وزن بندھا ہوا، اور اس کا دل شدید غم اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے بوجھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب وہ قدم اٹھا رہی تھی تو اسے وہ تمام دن یاد آ رہے تھے جب اس نے اپنی اس بیٹی کو اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اور آج وہی بیٹی اسے اپنے گھر سے چلتا کر رہی تھی۔ اسے اب اس پوری بڑی دنیا میں اپنا کوئی ہمدرد اور سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بڑے دروازے سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئی، جہاں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور رات کا سناٹا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا، اور روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتی ہوئی خاموشی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اندھیری رات میں گم ہو گئی۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا، اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے ہوئے پورے 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 10 سالوں میں اس مغرور بیٹی نے ایک بار بھی مڑ کر اپنی اس غریب اور بے بس ماں کی خبر لینے کی کوشش نہیں کی، جسے اس نے ایک اندھیری رات میں بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی عیش و عشرت اور امیری کے نشے میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اپنی پیدا کرنے والی ماں کا چہرہ تک یاد نہیں رہا تھا۔ اس کا غرور اور تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور وہ خود کو دنیا کی سب سے طاقتور اور خوش قسمت عورت سمجھنے لگی تھی۔ اس کے دن رات بڑی بڑی اور شاندار دعوتوں میں گزرتے تھے، جہاں وہ ریشم اور کم خواب کے قیمتی لباس پہن کر اور سونے چاندی سے لد کر جاتی تھی۔ اس کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ دن بدن بدتر اور ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر انہیں برا بھلا کہتی اور ان کی چھوٹی سی غلطی پر انہیں سخت سزائیں دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ دولت اور یہ شان و شوکت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، اور کوئی بھی اس کا بال باکا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ یہ بھول چکی تھی کہ قدرت کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور جب مکافات عمل کا وقت آتا ہے تو انسان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جس شوہر کی دولت پر وہ اتنا اتراتی تھی اور جس کی وجہ سے اس نے اپنی سگی ماں کو ٹھکرا دیا تھا، وہ شوہر اندر سے انتہائی مکار اور دھوکے باز نکلا۔ وہ سالوں سے بڑی خاموشی اور ہوشیاری کے ساتھ اس بیٹی کی ساری جائیداد، اس کے زیورات اور اس کے نام پر موجود تمام دولت اپنے نام منتقل کروا رہا تھا۔ بیٹی اپنی رنگ رلیوں اور فضول خرچیوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے شوہر کی اس گہری سازش کا بالکل بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ اپنے شوہر پر اندھا اعتبار کرتی تھی، اور جب بھی وہ کوئی کاغذ اس کے سامنے دستخط کے لیے رکھتا، وہ بغیر پڑھے اس پر مہر لگا دیتی۔ اور پھر وہ بھیانک دن آ گیا جب آسمان نے اس کا غرور خاک میں ملانے کا فیصلہ کر لیا۔
ایک روشن صبح جب وہ نرم و گداز بستر سے اٹھی تو اس کے شوہر نے اسے وہ کڑوی حقیقت بتائی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے شوہر نے اسے بتایا کہ اب اس گھر میں اور اس ساری دولت پر اس کا کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ وہ سب کچھ قانونی طور پر اپنے نام کروا چکا ہے۔ بیٹی چیخی چلائی، اس نے رو رو کر دہائیاں دیں، لیکن اس کے شوہر کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس ظالم شخص نے اس کے رونے دھونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے پہرے داروں کو بلوا کر اسے بازو سے پکڑوایا اور دھکے دے کر اس شاندار محل نما گھر کے بڑے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ کل تک جو عورت اس گھر کی مالکن تھی، آج اسی گھر کی دہلیز پر ایک بھکارن کی طرح پڑی تھی۔ اس کے پاس اب نہ تو وہ قیمتی لباس تھے، نہ ہیرے جواہرات اور نہ ہی کوئی سواری۔ اس وقت اس نے جو عام سے کپڑے پہن رکھے تھے، بس وہی اس کی کل کائنات تھے۔ اس نے اپنے ساتھ اپنا کوئی بھی سامان اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ گھنٹوں اس بند دروازے کے سامنے بیٹھی روتی رہی اور اس امید پر دروازہ پیٹتی رہی کہ شاید اس کے شوہر کو اس پر ترس آ جائے، لیکن وہ لوہے کا بھاری دروازہ اس کے لیے ہمیشہ بند ہو چکا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں جا سکتی، تو وہ روتی اور لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ اسے اپنی وہ تمام امیر سہیلیاں اور جاننے والے یاد آئے جن پر وہ پانی کی طرح دولت بہاتی تھی اور جن کی خاطر اس نے اپنی ماں کو ذلیل کیا تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی ان کے گھروں تک پہنچی اور ان سے مدد مانگی، لیکن ان سب نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ جس نے بھی اس کی بدحالی دیکھی، اس نے اپنے دروازے اس منہ پر بند کر دیے۔ کسی نے اسے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پوچھا اور کچھ نے تو اپنے پہرے داروں سے کہہ کر اسے گلی سے بھی نکلوا دیا۔ اسے تب احساس ہوا کہ وہ سب لوگ صرف اس کی دولت اور اس کے مرتبے کے ساتھی تھے اور اس کی ذات سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی۔ اب وہ پوری طرح تنہا اور بے آسرا ہو چکی تھی۔ آسمان سے برستی ہوئی کڑکتی دھوپ نے اس کا رنگ کالا کر دیا اور اس کے نرم و نازک پیروں میں سڑک کی تپش اور مسلسل چلنے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ سڑکوں کے کنارے لگی گرد اور مٹی میں لت پت ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ وہ ان گلیوں میں ماری ماری پھر رہی تھی جہاں کبھی وہ اپنی شاندار سواریوں میں سے پاؤں نیچے نہیں رکھتی تھی۔ دن ڈھل گیا اور رات کی تاریکی چھا گئی، لیکن اس کے پاس اپنے سر کو چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے مٹی پر سو گئی اور جب اگلی صبح جاگی تو اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں اسی طرح سڑکوں پر خوار ہوتے گزر گئیں۔ اس نے ان 2 دنوں میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پیا تھا اور نہ ہی روٹی کا کوئی نوالا اس کے حلق سے نیچے اترا تھا۔ اس کی وہ زبان جو ہمیشہ دوسروں کو طعنے دینے اور برا بھلا کہنے کے لیے چلتی تھی، آج پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی اور اس کے ہونٹوں پر پیپڑیاں جم گئی تھیں۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی اور وہ بامشکل اپنے قدم اٹھا پا رہی تھی۔ اسے چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی چکرا کر گر پڑے گی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ راستے سے گزرنے والے لوگ اسے کوئی پاگل یا بھکارن سمجھ کر اس سے دور ہٹ جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف بے بسی اور موت کا خوف باقی رہ گیا تھا۔ وہ کبھی دیواروں کا سہارا لیتی اور کبھی زمین پر گر پڑتی
لیکن پھر کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتی رہتی۔ اس کے دل میں اب شدید پچھتاوا جاگ رہا تھا، اور اسے بار بار اپنی ماں کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی اسی غریب ماں کی آہوں اور بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ تیسرے دن کا سورج اپنی پوری شدت اور تمازت کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، اور اس کی تیز دھوپ اس مغرور اور بدحال بیٹی کے کمزور جسم کو بری طرح جھلسا رہی تھی۔ اس نے پچھلے 2 دنوں سے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا، اور بھوک کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ شہر کی ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کنارے مٹی اور دھول میں لت پت بے ہوشی کے عالم میں گری پڑی تھی، اور اس کے جسم میں اب اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکے یا کسی سے مدد مانگ سکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت اب بہت قریب ہے، اور وہ اسی گمنام سڑک پر بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ شاندار محل، نرم و گداز بستر اور وہ لذیذ کھانے آ رہے تھے جنہیں وہ اپنے عروج کے دنوں میں ذرا سا ناپسند ہونے پر اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا کرتی تھی۔ آج اسے اس روٹی کے ایک سوکھے ٹکڑے کی قیمت سمجھ آ رہی تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ اسی دوران وہاں سے ایک غریب اور بوڑھے راہگیر کا گزر ہوا جس نے اس عورت کو اس قابل رحم حالت میں زمین پر پڑے دیکھا تو اسے اس پر بہت ترس آیا۔ بوڑھے نے قریب آ کر اسے جھنجھوڑا اور ہمدردی بھرے لہجے میں اسے بتایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر شہر کا سب سے بڑا اور مشہور فلاحی ادارہ موجود ہے جو غریبوں، مسکینوں اور بے آسرا لوگوں کو روزانہ دونوں وقت کا بہترین اور گرم کھانا بالکل مفت دیا جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی بھی شخص کبھی بھوکا واپس نہیں لوٹتا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر بیٹی کے مردہ جسم میں جیسے زندگی کی ایک نئی رمق دوڑ گئی، اور اسے موت کے منہ سے نکلنے کا ایک راستہ دکھائی دیا۔ اس نے اپنی تمام تر بچی کھچی ہمت اور طاقت کو اکٹھا کیا اور کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ہر قدم منو بھاری محسوس ہو رہا تھا، اور وہ بار بار لڑ کھڑا کر گرنے کے قریب ہو جاتی تھی، لیکن پیٹ کی آگ اور بھوک کی تڑپ اسے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سڑکوں اور گلیوں کو پار کرتی ہوئی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی اس سمت چل پڑی جو راستہ اس بوڑھے شخص نے اسے بتایا تھا۔ راستہ بہت طویل اور کٹھن تھا۔ اس کے پیروں کے چھالوں سے رسنے والا خون مٹی میں مل کر اس کے درد میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور کئی گھنٹوں کی مسلسل اور تکلیف دہ مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر وہ اس فلاحی ادارے کی بڑی اور شاندار عمارت کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ عمارت بہت وسیع اور کھلی تھی، جس کے اندر ایک بہت بڑا صحن تھا، اور وہاں سے تازہ اور لذیذ پکے ہوئے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہی بیٹی کے معدے میں بھوک کے مارے شدید مروڑ اٹھنے لگے، اور اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ صحن میں ایک طرف بہت سے چولہے جل رہے ہیں اور بڑے بڑے برتنوں میں کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ وہاں کام کرنے والے لوگ انتہائی صفائی اور پھرتی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک بہت لمبی قطار لگی ہوئی تھی جس میں شہر کے بے شمار غریب، فقیر، معذور اور بے گھر افراد اپنے اپنے برتن پکڑے خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔
بیٹی کو یہ منظر دیکھ کر اپنا وہ شاندار ماضی یاد آ گیا جب وہ غریب اور پسے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی اور ان سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اسے اپنے جسم پر لگے ہوئے مہنگے عطر کی خوشبوؤں پر بڑا فخر تھا، اور وہ غریبوں کے پسینے اور ان کے میلے کپڑوں کی بو سے سخت کراہت کھاتی تھی۔ لیکن آج وقت اور حالات کی ستم ظریفی نے اسے لا کر اسی مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ خود کو انہی غریبوں اور فقیروں کی طرح ایک بھکارن محسوس کر رہی تھی۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے احساس کے ساتھ اس لمبی قطار کے بالکل آخر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دھوپ اب بھی تیز تھی اور قطار بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے آگے اور پیچھے کھڑے لوگوں کے کپڑے بھی اسی کی طرح پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، اور ان کے چہروں پر بھی بھوک اور افلاس کے گہرے سائے نمایاں تھے۔ بیٹی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح اڑ کر سب کے سامنے پہنچ جائے اور جلدی سے کھانا کھا کر اپنی جان بچا لے، لیکن اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں اس قطار میں کھڑی رہی، اور اس دوران اس نے دیکھا کہ سامنے ایک طرف بڑی سی میز پر کھانے کے بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے ہیں، اور اس ادارے کی مالکن خود اپنے ہاتھوں سے ان تمام غریب لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہی ہے۔ بیٹی کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی مالکن ہونے کے باوجود اس عورت کے چہرے پر ذرا بھی تکبر یا غرور نہیں تھا، اور وہ انتہائی محبت، ہمدردی اور عزت کے ساتھ ہر غریب کو کھانا پیش کر رہی تھی۔ وہ مالکن ہر آنے والے شخص کا حال بھی پوچھتی اور اسے دعائیں بھی دیتی تھی۔ قطار رفتہ رفتہ آگے بڑھتی رہی، اور بیٹی بھی آہستہ آہستہ اس میز کے قریب ہوتی گئی۔ اس کی نظریں صرف کھانے کے ان بڑے برتنوں پر جمی ہوئی تھیں، اور اسے آس پاس کے کسی شخص یا چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ بار بار بے قراری سے آگے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب اس کی باری آئی، اور وہ اس بڑی میز کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شرم اور ذلت کے احساس سے اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، اور اس کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بدحالی اور اپنے میلے کچیلے کپڑوں کی وجہ سے اس مالکن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے انتہائی لجاجت اور بے بسی کے ساتھ اپنے کانپتے ہوئے اور مٹی سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھا دیے۔ ادارے کی مالکن نے اپنی مخصوص مہربانی اور نرمی کے ساتھ ایک بڑے اور صاف ستھرے برتن میں گرم اور خوشبودار کھانا نکالا، اور انتہائی شفقت کے ساتھ اس جھکی ہوئی اور کانپتی ہوئی عورت کے پھیلے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ گرم اور نرم بستر بیٹی کے ہاتھوں میں آیا تو اس کے جسم میں ایک عجیب سی حرارت اور سکون دوڑ گیا۔ اس نے بے اختیار شکرانے کے نفل ادا کیے، اور اس نیک عورت کو دیکھنے کے لیے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، اور اپنی نظریں اس مالکن کے نورانی اور باوقار چہرے پر گاڑ دیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس مالکن کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، اس کے دماغ میں سیں سیں ہونے لگی، اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئیں، اور بیٹی کی جان خشک ہو گئی۔ بیٹی کی پھٹی ہوئی آنکھوں اور سہمے ہوئے دل نے جس چہرے کو اپنے سامنے دیکھا وہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے اس نے 10 سال پہلے اپنی جھوٹی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے اندھیری اور سنسان رات میں دھکے دے کر اپنے محل جیسے گھر سے نکال دیا تھا۔
سامنے کھڑی وہ انتہائی باوقار اور پر نور چہرے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی اور بوڑھی ماں تھی۔ ماں کے چہرے پر وقت نے اگرچہ مزید جھریاں ڈال دی تھیں اور اس کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کے چہرے کا طمانینت بھرا نور اور اس کی آنکھوں کی بے لوث ممتا آج بھی ویسی ہی تھی جیسی بیٹی کے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ بیٹی کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی اور گرم کھانے سے بھرا ہوا وہ برتن اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور سارا کھانا مٹی میں مل گیا۔ لیکن بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے دماغ پر ایک شدید سکتے کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ بت بنی کھڑی اپنی اس ماں کو دیکھ رہی تھی جس کے تن پر آج کسی خادمہ کا پھٹا پرانا اور انتہائی نفیس لباس نہیں بلکہ لفیس لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے وجود پر ایک خاص قسم کی پاکیزگی اور وقار چھلک رہا تھا۔ بیٹی کا سارا غرور، اس کا تکبر اور اس کی انا آج اس کی ماں کے قدموں کی دھول بن کر اڑ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں 10 سال پرانی وہ رات گونجنے لگی جب اس نے اپنی اس غریب اور ان پڑھ ماں کو اپنے امیر مہمانوں کے سامنے بے عزت کیا تھا اور اسے مجبور کیا تھا کہ وہ خادمہ بن کر ان کے سامنے جائے۔ بیٹی کو یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی ماں کے آنسوؤں کا مذاق اڑایا تھا اور اسے اپنے گھر کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا تھا۔ آج وہی ماں اس شہر کے سب سے بڑے فلاحی ادارے کی مالکن بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بیٹی جس نے کبھی ریشم کے علاوہ کچھ نہیں پہنا تھا، آج ایک بھکارن بن کر اسی ماں کے سامنے بھیک مانگنے آئی تھی۔ قسمت کا یہ کیسا بھیانک مذاق تھا کہ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی سے ایک بوجھ سمجھ کر پھینک دیا تھا، آج اسی عورت کے دروازے پر اسے اپنی جان بچانے کے لیے روٹی کا نوالہ مانگنا پڑ رہا تھا۔ بیٹی کا ضمیر اسے اندر ہی اندر بری طرح نوچ رہا تھا، اور اسے اپنی وہ تمام زیادتیاں اور ظلم یاد آ رہے تھے جو اس نے دولت کے نشے میں اندھے ہو کر اپنی اس ماں پر کیے تھے جس نے اسے اپنا خون پلا کر پالا تھا۔ دوسری طرف جب ماں کی نظر اس بھکارن کے چہرے پر پڑی تو ماں کے ہاتھ بھی ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ماں کی ممتا بھری اور تیز نگاہوں نے مٹی اور دھول میں لت پت اس خستہ حال چہرے کو فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام بھکارن نہیں بلکہ اس کی اپنی پیدا کی ہوئی اور لاڈوں سے پالی ہوئی اکلوتی بیٹی ہے۔ ماں کے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھی اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہ سارا پرانا درد اتر آیا جب اسے اس بیٹی نے گھر سے نکالا تھا، لیکن ماں کے چہرے پر نفرت یا غصے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان 10 سالوں میں ماں نے جو کٹھن اور صبر آزما سفر طے کیا تھا وہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ جس رات بیٹی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، اس رات ماں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا بھیک مانگنے کی بجائے اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک پرانی سی ریڑھی لگائی اور لوگوں کے گھروں سے مانگ کر لائے ہوئے چند برتنوں میں روٹی اور سالن پکا کر بیچنا شروع کیا۔ ماں کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکت اور ذائقہ رکھا تھا اور اس کی نیت اتنی صاف تھی کہ بہت جلد اس کے پاس غریب مزدوروں اور مسافروں کی بھیڑ لگنے والی تھی۔ وہ سارا دن سخت دھوپ اور شدید سردی میں اس آگ کے چولہے کے سامنے کھڑی رہتی اور رات کو اسی ریڑھی کے نیچے سو جاتی۔ اس نے اپنی ساری کمائی کو جوڑنا شروع کیا اور کبھی اپنے آرام یا سکون کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی ایمانداری اور محنت کا یہ عالم تھا کہ جو مسافر یا مزدور اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا آتا،
ماں اسے کبھی خالی ہاتھ یا بھوکا واپس نہ جانے دیتی، بلکہ اسے اپنے پاس سے کھانا کھلا دیتی۔ اس کی اسی نیکی اور غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اس کا وہ چھوٹا سا کام دنوں اور مہینوں میں تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور پھر وہ دکان ایک بڑے ہوٹل میں بدل گئی، اور آج وہ اپنی اسی کڑی محنت، خلوص اور اللہ کے کرم سے اس شہر کی ایک جانی مانی شخصیت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی ساری دولت اور کمائی سے یہ بہت بڑا فلاحی ادارہ قائم کیا تاکہ شہر کا کوئی بھی غریب اور بے آسرا انسان رات کو بھوکا نہ سوئے۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے بھی کر رہی تھی کہ شاید کسی غریب کی دعا لگ جائے اور اللہ اس کی اس مغرور بیٹی کو ہدایت دے دے جس نے اسے دربدر کر دیا تھا۔ ماں ہر روز اس ادارے میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بانٹتی تھی اور ہر آنے والے غریب کے چہرے میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتی تھی، کیونکہ ماں کا دل تو آخر ماں کا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچ سکتی۔ آج جب اس کی وہی مغرور بیٹی، جس نے اسے کبھی اپنی ماں ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کے سامنے ایک انتہائی ذلیل اور خستہ حالت میں کھڑی تھی، تو ماں کو اس پر کوئی ترس کھانے کی بجائے اپنی ممتا کے ہاتھوں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹی کے پیروں میں پڑے ہوئے چھالے، اس کے مٹی میں اٹے ہوئے بال اور اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھ کر ماں کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ بیٹی اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی نظریں مسلسل زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اپنی تمام تر دولت، اپنا وہ شاندار محل اور وہ تمام جھوٹے رشتے یاد آ رہے تھے جن کی خاطر اس نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت اور کوئی بھی رتبہ ماں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتا، اور جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا، اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بت کی طرح کھڑی تھی اور اس کے پورے جسم پر ایک کپ کپی تاری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے یا اپنی ماں کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ماں بھی آج اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کرے جیسا اس نے 10 سال پہلے کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اب اپنے پہرے داروں کو بلائے گی اور اسے اس فلاحی ادارے سے اسی طرح دھکے دے کر باہر نکال دے گی جس طرح اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وہ شدید خوف اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی، اور اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہاں موجود باقی تمام لوگ اور ادارے کے خادم اس ساری صورتحال سے بالکل بے خبر تھے اور حیرت سے اس مالکن اور اس بھکارن کو دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑی تھیں۔ بیٹی کے گرائے ہوئے برتن کا کھانا زمین پر بکھرا پڑا تھا، اور بیٹی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اس کے دھول سے بھرے چہرے پر لکیریں بناتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ وہ آنسو اس کے غرور کے ٹوٹنے اور اس کے تکبر کے پاش پاش ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اس مجرم کی طرح کھڑی تھی جس کا جرم پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو چکا ہو، اور اب اسے اپنی سزا کا انتظار ہو۔ راز پوری طرح کھل چکا تھا اور ماں کا فاتح عمل کی چکی نے اپنا چکر مکمل کر لیا تھا، لیکن کہانی بھی ابھی تک اپنے انجام تک نہیں پہنچی تھی، اور وہ لمحہ بھی باقی تھا جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ ایک مظلوم ماں اپنی ظالم بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ بیٹی کے دماغ میں اندھی طوفانی لہریں اٹھ رہی تھیں
اور اسے اپنا وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ اپنے نرم بستر پر ریشمی چادریں اوڑھ کر سوتی تھی، اور اس وقت اس کی بوڑھی ماں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہوتی تھی۔ اس کا ضمیر ایک تیز دھار تلوار کی طرح اس کے اپنے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج اس کی ماں نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیا تو وہ کس منہ سے جی پائے گی۔ اسے وہ تمام لمحے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے جب اس کی ماں اس کے بچپن میں اس کے لیے رات رات بھر جاگتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو اس کی ماں اپنا سکھ چین بھول کر اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اور اسی بیٹی نے جوان ہونے کے بعد دولت کے حقیر نشے میں اس عظیم رشتے کو پیروں تلے روند ڈالا تھا۔ بیٹی کے کانپتے ہوئے پیر اب اس کے جسم کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور اپنے کیے پر ماتم کرے، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، جس کا چہرہ اب بھی خاموش اور پرسکون تھا۔ اس خاموشی نے بیٹی کے دل میں اور بھی زیادہ خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو بویا تھا آج وہی کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور قدرت نے اسے اس کے تکبر کی ایسی سزا دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اب صرف اپنی سزا کی منتظر تھی، جو اس کے سامنے کھڑی وہ ذات دینے والی تھی جسے اس نے کبھی اپنے گھر کی خادمہ بننے پر مجبور کیا تھا، اور آج وہی ذات اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک مالکن کے روپ میں موجود تھی، اور وقت پوری طرح تھم چکا تھا۔ اس خوفناک اور جان لیوا خاموشی کے عالم میں بیٹی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے کے اندر ایک بھاری ہتھوڑے کی مسلسل چوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شدید خوف اور ندامت سے کانپے جا رہی تھی، اور اس کی نظریں مسلسل زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ بس اس بھیانک لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی مالکن ماں اپنے پہرے داروں کو آوازیں دے گی اور اسے دھکے دے کر اس فلاحی ادارے کی بڑی اور شاندار عمارت سے بالکل اسی طرح باہر نکال دے گی جیسے اس نے پورے 10 سال پہلے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے محل نما گھر سے نکالا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی ماں آج اس سے اپنے ہر ایک آنسو، اپنی ہر ایک ذلت کا چن چن کر بدلہ لے گی، اور اسے وہاں موجود تمام غریبوں اور خادموں کے سامنے بری طرح رسوا کرے گی۔ اس کے ذہن میں اپنے کیے گئے تمام مظالم اور زیادتیاں ایک ایک کر کے گردش کر رہے تھے، اور اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے دولت اور جوانی کے اندھے نشے میں اپنی جنت کو ٹھوکر مار دی تھی، لیکن دوسری طرف حیرت انگیز طور پر اس کے سامنے کھڑی اس بوڑھی اور باوقار ماں کے دل میں انتقام یا بدلے کا کوئی معمولی سا شائبہ تک نہیں تھا، کیونکہ ایک سچی ماں کا دل تو محبت اور چشم پوشی کا ایک ایسا گہرا سمندر ہوتا ہے جس میں اولاد کی ہر بڑی سے بڑی خامی اور ہر گناہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتا ہے۔ جب اس نیک دل ماں نے اپنی اسی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو، جس کی خاطر اس نے اپنی پوری جوانی مٹی میں ملا دی تھی، اس قدر خستہ حال، میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس اور بھوک پیاس سے نڈھال دیکھا تو اس کی ساری پرانی تکالیف اور صدمے ایک ہی پل میں ہوا ہو گئے۔ ماں کے دل میں چھپی ہوئی وہ لازوال اور بے غرض ممتا ایک بار پھر پورے جوش اور شدت کے ساتھ جاگ اٹھی۔ وہ مکمل طور پر یہ بھول گئی کہ یہ وہی مغرور اور ظالم عورت ہے جس نے اسے خادمہ کا لباس پہنا کر اپنے امیر دوستوں کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ ماں کی بوڑھی اور نورانی آنکھوں میں چھپا ہوا ضبط کا بندھن اچانک ٹوٹ گیا، اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی۔
جس نے اس کے چہرے کی جھریوں کو بھگو دیا۔ ماں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے کانپتے ہوئے نرم ہاتھوں سے اس بیٹی کو چھونے کی کوشش کی جو شرم اور پچھتاوے کے بوجھ تلے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ماں کے شفیق اور ممتا بھرے ہاتھوں نے بیٹی کے جھکے ہوئے کمزور کندھوں کو چھوا تو بیٹی کے پورے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ سمجھی کہ اب اسے زوردار دھکا دیا جائے گا اور زمین پر گرا دیا جائے گا، لیکن عین اس کے بالکل برعکس ماں نے آگے بڑھ کر اپنی اس گندی اور دھول مٹی سے لت پت بیٹی کو انتہائی مضبوطی اور پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی جو اب تک ایک مجرم کی طرح خاموش کھڑی اپنی سزا کا انتظار کر رہی تھی، اس غیر متوقع اور حیران کن پیار پر مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کے ضبط کا پیمانہ بری طرح چھلک پڑا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اور آہیں تو اتنی بلند اور دردناک تھیں کہ وہاں کھڑے ہر انسان کا دل دہل گیا۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں گر پڑی اور اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں سے انہیں دھونے لگی۔ اس نے گڑ گڑا کر اور رو رو کر اپنی ماں سے اپنی ان تمام زیادتیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا شروع کر دی جو اس نے اپنی عیش و عشرت اور امیری کے دنوں میں کیے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ قدرت نے اسے اس کے تکبر کی بہت بھیانک اور دردناک سزا دی ہے، اور آج اسے یہ بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کی ساری دولت، ساری شان و شوکت اور تمام تر رتبے ایک ماں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ مسلسل التجا کر رہی تھی کہ اس کی ماں اسے سچے دل سے معاف کر دے، ورنہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ ماں کا دل اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ دردناک حالت اور سچی تڑپ دیکھ کر بری طرح بے چین ہوا۔ اس نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنی روتی اور بلکتی ہوئی بیٹی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کا مٹی اور آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اپنے صاف ستھرے دوپٹے سے بے حد پیار کے ساتھ صاف کیا۔ ماں نے نہایت نرم اور محبت بھرے انداز میں اپنی بیٹی کو تسلی دی اور کہا کہ ایک ماں کا دل کبھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ہی سگی اولاد کو تکلیف اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا دیکھ کر خوش ہو۔ ماں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ اس نے تو اسی کالی رات کو اسے دل سے معاف کر دیا تھا جب وہ روتی ہوئی اس کے گھر سے نکلی تھی، کیونکہ ایک سچی ماں کی بد دعا کبھی اس کی اپنی اولاد کا پیچھا نہیں کرتی۔ اس نے مزید بتایا کہ اس نے یہ بڑا فلاحی ادارہ اور یہ سارا نیک کام صرف اور صرف اس لیے شروع کیا تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے جانتی تھی کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اسے ہر وقت یہ ڈر کھاتا رہتا تھا کہ جب کبھی اس کی بیٹی کا برا وقت آئے اور دنیا اسے ٹھکرا دے تو وہ در در کی بھکارن بن کر ٹھوکریں نہ کھائے، اور کم از کم اسے اس ادارے میں باعزت طریقے سے پیٹ بھر کر کھانا مل سکے۔ ماں کی یہ عظیم اور بے لوث باتیں سن کر بیٹی پر شدید ندامت اور پچھتاوے کا ایسا بھاری پہاڑ ٹوٹا کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں ہیرے کو چھوڑ کر معمولی پتھروں سے محبت کی تھی۔ اس نے جس لالچی شوہر اور جس جھوٹی دولت کی خاطر اپنی ماں کو بے دردی سے چھوڑا تھا، ان سب نے مشکل وقت میں اسے دھوکہ دیا، لیکن جس عظیم ماں کو اس نے دھتکار دیا تھا، آج اسی ماں نے اسے موت کے تاریک منہ سے نکال کر انتہائی نئی زندگی دی تھی۔ ماں نے اس زمین پر گرے ہوئے کھانے اور ٹوٹے ہوئے برتن کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جلدی سے ایک اور صاف برتن میں تازہ اور گرم کھانا نکال کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے سوکھے
اور پیپڑیاں جمے ہوئے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بیٹی نے روتے روتے جب وہ پہلا لقمہ کھایا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی اور لذیذ ترین نعمت کھا لی ہو۔ اس ایک ممتا بھرے لقمے نے اس کے اندر کی ساری بھوک اور پچھلے کئی دنوں کی ساری تھکاوٹ کو جڑ سے مٹا دیا۔ وہاں کھڑے تمام خادم اور غریب لوگ اس پورے منظر کو دیکھ کر انتہائی حیران تھے، اور ان سب کی آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ کسی کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ماں اور بیٹی کا یہ ملاپ ایک ایسی سچی اور انوکھی داستان بن چکا تھا جس نے غرور اور تکبر کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا کر دیا تھا۔ بیٹی کو اب اس دنیا کی کسی اور چیز کی طلب نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی کھوئی ہوئی سچی جنت دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، اور وہیں کھڑے کھڑے یہ پختہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی باقی ساری زندگی صرف اور صرف اپنی اس عظیم اور نیک ماں کی خدمت میں گزارے گی، اور اس فلاحی ادارے میں آنے والے ہر غریب اور بے آسرا انسان کی بالکل اسی طرح مدد کرے گی جیسے اس کی ماں برسوں سے کرتی آ رہی ہے۔ یہ روشن دن اس بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا اور سبق آموز دن تھا، جس نے اسے خاک سے اٹھا کر دوبارہ ایک سچا انسان بنا دیا تھا۔ اس کے دل سے ساری دنیاوی ہوس اور دولت کا جھوٹا لالچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بوڑھی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں، اور دونوں ماں بیٹی ایک طویل عرصے کی دردناک جدائی اور بے پناہ دکھوں کے بعد ایک دوسرے کے وجود میں سچا سکون تلاش کرنے لگیں۔ آسمان پر چمکتا ہوا سورج بھی جیسے اس عظیم اور خوبصورت انجام پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسکرا رہا تھا، اور قدرت کا نظام خاموشی سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ سچی توبہ اور ماں کی معافی انسان کی اندھیری تقدیر کو روشن کر سکتی ہے، اور تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے، جس سے بچنے کا واحد راستہ عاجزی اور رشتوں کی قدر میں پوشیدہ ہے۔